إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کا بیان ہے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور نیک کام کرو اور رشتہ داروں کو دو، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ تو آج آیت نمبر 90 سے بیان ہے ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان، یعنی اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے۔ اب عدل اور احسان کا مطلب جو مفسرین نے بیان کیا ہے یہاں پر کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ اسی طرح عقائد ہیں، پھر عبادتیں، پھر معاملات ہیں، ان میں بھی کیا کہتے ہیں کمی بیشی سے بچ کر جو ایک درمیانی راستہ ہے اس کو اختیار کرنا بھی بعض اوقات عدل میں داخل ہو جاتا ہے۔ مثلاً بندہ نہ تو دہریوں کی طرح اللہ کے وجود کا انکار کر دے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، اور نہ مشرکوں کی طرح یہ کہہ دے کہ اللہ کے ساتھ تو اور بھی بے شمار معبود ہیں جو ان سے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک ٹھہرانے لگے جو ان سے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانے۔ نہ تو اس کا یہ نظریہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کے کسی گناہ کا مواخذہ نہیں فرمائے گا، جیسے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، اور نہ ہی یہ عقیدہ رکھے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بلکہ عقیدہ یہ رکھے کہ گناہ گار مسلمان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کی مشیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اللہ کی مشیت پر۔ اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، اللہ چاہے تو اسے سزا دے، اور کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے، اگر کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے تو وہ اگر جہنم میں گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ ایمان لے کر آیا۔ بہرحال اپنے گناہوں کی، وہ جو کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد ایک دن جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح عبادتوں میں اتنا بھی نہ مصروف ہو جائے کہ بیوی، بچوں، ہمسایوں، رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں جو شریعت نے ہم پر نافذ کیے ہیں ان کو پورا ہی نہ کر سکے، کہ ہر وقت بس نفل ہی پڑھتا چلا جا رہا ہے، عبادت ہی عبادت کری جا رہا ہے، نہ اس کو ماں باپ کا پتہ ہے، نہ رشتہ داروں کا پتہ ہے، نہ دوست احباب کا پتہ ہے، نہ رشتہ داروں کا پتہ ہے، اور نہ عبادتوں میں اس قدر غافل ہو جائے کہ فرائض اور جو واجبات ہیں اس کو ہی ترک کرنا شروع کر دے، یعنی عبادات سے اس قدر ہی کہ نفل تو نفل، وہ عبادتیں بھی فرض بھی چھوڑنا شروع کر دے جو ان سے ہے۔ تو فرائض اور واجبات یا سنتوں کی ادائیگی بھی ضروری ہے جو ان سے ہے۔ اچھا، نفلی عبادت اور ریاضت اتنی کرے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے جو شرعی حقوق ہیں ان کو آسانی سے پورا کر سکے۔ یہ نہیں کہ اب ایسے نفل پڑھنا شروع کرے کہ ان نفلوں کی وجہ سے جو حقوق اس کے اوپر واجب کیے گئے ہیں ان کو چھوڑ دے،
اسی طرح سخاوت کا حکم ہے کہ نہ تو اتنی کم سخاوت کرے کہ وہ بخل کے اندر آ جائے، اور نہ ہی اتنی زیادہ سخاوت کرنی شروع کر دے کہ پھر جو اس کے اپنوں کا حق ہے وہ سارا کچھ باہر ہی تقسیم کر دے جو ان سے۔ ان چیزوں کی اجازت نہیں دی گئی، ان چیزوں کے اندر ایک اعتدال پسندی، ایک بیلنس رکھنے کا حکم دیا گیا جن سے۔ تو اب عدل اور احسان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جن سے۔ اچھا، احسان کا جو درجہ ہے یہ عدل سے بڑھ کر ہے، احسان جو ہے، کیونکہ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ عدل یہ ہے کہ وہ کسی کو اتنا دے جتنا دینا اس پر واجب ہے۔ عدل یہ ہے، آپ نے اس کا 1000 روپیہ دینا تھا، آپ اس کو 1000 روپیہ دے دیں، یہ عدل ہے۔ اور اس سے اتنا ہی لے جتنا اس سے لینے کا حق ہے۔ آپ نے اس سے 1000 روپیہ لینا تھا، آپ اس سے 1000 روپیہ ہی لے لیں۔ کہ یہ نہیں کہ اب آپ 1000 روپیہ آپ نے اس سے لینا ہے تو آپ اس سے 1000 کی بجائے 1100 روپیہ لے لیں۔ یہ عدل ہے، یہ عدل ہے کہ جتنا کسی کو دینا ہے اتنا ہی اس کو دیں، اور جتنا کسی سے لینا ہے اتنا ہی اس سے لیں۔ لیکن احسان جو ہے اس کا درجہ عدل سے اوپر ہے۔ احسان یہ ہے کہ جتنا اس پر واجب ہے، اس نے کسی کو 1000 روپیہ دینا تھا، وہ اس سے اس کو کچھ زیادہ دے دے خوش ہو کر، اور جتنا اس کا حق ہے، کسی غریب بندے کو ہی اس نے 1000 روپیہ دیا تھا، وہ اس کو واپس کرنے آ گیا، ہاں پورا لے لے تو یہ عدل ہے، مگر اگر کچھ چھوڑ دے تو یہ احسان ہے، یہ احسان ہے۔ اس لیے احسان کا درجہ عدل سے اوپر ہے۔ اب آپ سمجھیں اس بات کو کہ کسی کو 1000 روپیہ دیا تھا، اس سے 500 روپیہ لے لے، 800 روپیہ لے لیں، وہ بندہ ضرورت مند ہے، لیکن اگر پورا جتنا دیا تھا اتنا پورا ہی لے گا تو عدل ہے، لیکن اگر کچھ چھوڑ دے گا تو وہ احسان ہے، احسان کے زمرے میں آ جائے گا جو ان سے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے، برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے، پھر جس نے معاف کر دیا اور نیکی کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو میں نے آگے بڑھ کر آپ سے ہاتھ میں لایا، تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے سب سے افضل عمل بتا دیں کہ سب سے افضل عمل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا عقبہ، جو تم سے قطع تعلق کرے، جو تم سے تعلق توڑ دے تم اس سے تعلق جوڑ لو، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑ لو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کر دو۔ اب یہ ہے احسان، یہ احسان ہے۔ اور جو تم پر ظلم کرے اس سے اعراض کرو۔ حالانکہ اجازت تو دی گئی ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ جتنی زیادتی کی ہے آپ بھی اس کے ساتھ اتنی زیادتی کر سکتے ہیں، برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 40، برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے، مگر جس نے معاف کر دیا اور نیکی کی تو اس کا اجر اللہ کی طرف ہے، جن سے اللہ کے ذمہ پر ہے۔ اسی طرح تو حضور نے فرمایا کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑ لو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کر دو۔ ورنہ شرن تو ایک ہے نا کہ پھر جو تمہیں محروم کرے، جتنا اس نے تمہیں محروم کیا تم اس کو بھی اتنا محروم کر دو، اور جو تم پر ظلم کرے تو اس سے اعراض کرو اگر کسی نے تم پر ظلم کیا۔ اسی طرح کسی کی نیکی کے بدلے میں اتنی ہی نیکی کرنا عدل ہے، اور اگر اس سے زیادہ کر دی ہے تو یہ احسان ہے۔
اور کسی کے شر کے بدلے میں کسی نے اگر آپ کو نقصان پہنچایا تو اتنا ہی نقصان پہنچانا، یہ عدل ہے، لیکن اگر اس کو کم کر دے تو یہ احسان ہے، جو مفسرین نے لکھا ہے۔ جیسے کہ سورۃ النحل کی آگے آیت نمبر 126 میں آئے گا کہ اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی تکلیف دو جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، یہ عدل ہے۔ اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے، یہ احسان ہے۔ یعنی عدل یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے تو آپ اس کو اتنی ہی تکلیف پہنچائیں گے جتنی اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، یہ عدل ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو معاف کر دیں، آپ اس کو اتنی تکلیف نہ پہنچائیں یا اس سے کم تکلیف پہنچائیں تو یہ احسان ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 126، اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی تکلیف دو جتنی انہوں نے تمہیں تکلیف دی ہے، اور اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو بات چل رہی ہے عدل اور احسان کی۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے۔ اچھا، یہ بھی فرمایا گیا کہ عدل فرض ہے اور احسان جو ہے یہ نفل ہے۔ عدل فرض ہے، مثلا کہ کسی کو اتنا ہی دے جتنا دینا اس پر واجب ہے۔ آپ نے ان کا 1000 روپیہ دینا تھا، آپ نے ان کو 1000 روپیہ ہی دے دیا، یہ فرض ہے۔ اور اگر آپ نے، وہ بندہ ضرورت مند تھا یا خوش ہو کر آپ نے اس سے کچھ زیادہ نیکی کر دی تو یہ احسان ہے، اور اس سے اتنا ہی لے جتنا لینے کا حق ہے، یہ عدل ہے۔ اور اگر کچھ کمی کر دی، کسی سے 1000 روپیہ لینا تھا، وہ بندہ ضرورت مند تھا، آپ نے 500 روپیہ لے لیا تو یہ احسان ہے، یہ نفل، مگر یہ نفل ہے، یہ نفلی عبادت ہے، وہ فرض ہے۔ تو عدل فرض ہے اور احسان یہ نفل ہے، یہ بھی کہا گیا۔ تو سفیان بن عینیہ نے کہا کہ عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر اور باطن برابر ہو۔ وہ کہتے ہیں عدل یہ ہے کہ جیسے تم اوپر سے نظر آ رہی ہو ویسے ہی تم اندر سے بھی ہو۔ یہ نہیں کہ اوپر سے تو داڑھی شریف رکھ لی، سر پر پگڑی باندھ لی، بظاہر نماز بھی پڑھ رہی ہیں مگر اندر سے معاملہ کچھ اور ہے۔ کہ تمہارا ظاہر، جو تمہارا ظاہر ہے وہی تمہارا باطن بھی ہو، یہ عدل ہے۔ اور احسان یہ ہے کہ تمہارا ظاہر جو ہے یہ باطن سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ظاہر کے احسان، جو تمہارا ظاہر ہے وہ باطن سے افضل ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ عدل انصاف ہے، اور احسان جو ہے یہ انصاف سے بھی کچھ اوپر چیز ہے۔ یعنی عدل فرض ہے اور احسان نفل ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ امانتوں کو ادا کرنا، عقائد، پھر ظلم کو ترک کرنا، ان سب چیزوں کے اوپر پابند ہو جانا، جیسے کہ قرآن حدیث کا حکم ہے، انصاف کرنا، حق ادا کرنا، یہ سب کچھ جو ان سے یہ فرض ادا کرنا، یہ عدل ہے۔ اور تمام کاموں کو کمال کے درجے تک پہنچا دینا، یہ احسان ہے۔ تو ابن عربی نے کہا کہ عدل کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت بندہ اور اس کے رب کے درمیان ہے، بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، اور ایک حیثیت بندے اور لوگوں کے درمیان ہے۔ ایک حیثیت بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، اور ایک حیثیت بندے اور مخلوق کے، اس کے لوگوں کے درمیان ہے، تو جو حیثیت بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حق کو اپنے حق پر ترجیح دے، اپنے حق کے اوپر اللہ کے حق کو ترجیح دے، اور اس کی رضا کو اپنی خواہش کے اوپر مقدم رکھے، اپنی خواہش کو چھوڑ دے، اس کی رضا کو دیکھے، اس کی رضا کیا، اور ہر حال میں قناعت کو لازم رکھے،
اور اس کی رضا یہ کہ اس نے جو چیز آپ کے لیے مقدر کر دی ہے اس کے اندر آپ راضی و رضا ہو جائیں، خوشی کے ساتھ، نہ کہ پریشانی کے ساتھ، نہ کہ مصیبت کے ساتھ، نہ کہ مجبوری کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ اور یہ تو وہ حیثیت ہے کہ بندے اور اس کے رب کے درمیان، اور عدل کی جو حیثیت بندے اور لوگوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو، جو اب بندے اور لوگوں کے درمیان ہے وہ تو ہے نا جو بندے اور رب کے درمیان ہے، کہ وہ اس کی اپنی خوشی کو چھوڑ دے مگر اس کی خوشی میں راضی و رضا ہو جائے۔ اور جو بندے اور لوگوں کے درمیان ہے وہ یہ کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرے، کسی چیز میں خیانت نہ کرے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، نہ ظاہر میں نہ باطن میں کوئی برائی نہ کرے، کسی بھی طرح کی جنسی ہے۔ اور جو مصیبتیں زندگی میں نازل ہوتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان کے اوپر صبر کرے۔ تو نبی کریم جبریل اب احسان کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا محمد مجھے بتائیں احسان کیا ہے؟ آپ نے یہ حدیث پہلے بھی کئی دفعہ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا نا کہ یا محمد احسان کیا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو دیکھ نہیں سکو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، پھر اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اصل میں اس حدیث کے اندر احسان سے مراد کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ کیا حقیقی طور پر بھی کوئی بندہ خدا کو دیکھ سکتا ہے؟ معنی اس کے یہ ہے اخلاص، خالص من۔ مثلا اس کی مثال ایسی ہے، جس نے اخلاص نیت کے بغیر، مسلمان ہونے کی نیت نہیں تھی، اخلاص نہیں تھا، صرف زبان سے کلمہ پڑھا، وہ نہ تو مرتبہ احسان پر پہنچے گا اور نہ اس کا ایمان، مرتبہ ایمان پر نہ اس کا ایمان صحیح ہے۔ تو ایسے تو منافق کیا کرتے تھے نا، کہ اوپر سے کلمہ پڑھ لینا، اندر سے وہ کافر ہوتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ظاہر اور باطن بھی ایک ہو جائے، ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔ اچھا، آگے فرمایا گیا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو دو، یعنی ان کی قرابت کے حقوق ادا کرنے کے لیے ان کو مال دو۔ میں نے اس سلسلے میں پہلے بھی 2 احادیث بیان کی ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث جو بخاری شریف کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کو اس سے خوشی ہو، جو بندہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، تو وہ رشتہ داروں سے تعلق کو جوڑے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، یہ 2 چیزیں۔ جو چاہتا ہے میرا رزق وسیع ہو جائے اور میری عمر لمبی ہو جائے، وہ رشتہ داروں سے، اس کی عمر دراز ہو جائے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو قائم رکھے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 چیزوں کا تو حکم فرمایا گیا اس آیت کے اندر، عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا، رشتہ داروں سے تعلق کو قائم رکھنے کا جن سے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ تو مال اور دولت کے ساتھ عیاشیاں کرتے پھرو جون سے، یعنی اور رشتہ دار جون سے ہیں وہ تمہارے 2 وقت کی روٹی کو ترس رہی ہوں، ایسا نہ ہو جون سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام کا جو نظام میراث ہے وہ بھی خاندانی کفالت کی ایک عملی صورت
پیش کرتا ہے جن سے کہ مرنے والے کا جو ورثہ ہے وہ صرف اس کی اولاد میں نہیں تقسیم ہوتا، بلکہ متعدد دیگر جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کو بھی کچھ مناسب حصہ اس میں سے دیا جاتا ہے مرنے والے۔ تو یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان نیک کام کرو اور رشتہ داروں کو دو۔ 3 چیزوں کا تو حکم دے دیا گیا، کس چیز کا؟ عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کا، ان کو دینے کا۔ آگے 3 چیزوں سے منع بھی فرمایا گیا، وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ تو امام حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ تمام خیر اور تمام شر کے بیان کو جامع ہے۔ عدل، احسان اور رشتہ داروں کے ساتھ نیکی، اور 3 چیزیں جس سے منع فرمایا گیا، بے حیائی، ہر بری بات، بے حیائی میں جو چیز بھی آتی ہے اور بری بات میں جو چیز بھی آتی ہے اور ظلم کے اندر جو چیز بھی آتی ہیں، ان 3 چیز، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ آیت تمام خیر اور تمام شر کے بیان کو جون سے ہے، یہ جامع ہے، جامع۔ تو تفسیر مدارک میں کہ حضرت عثمان بن مظعون کا جو اسلام لانا تھا، اس کا سبب یہی آیت تھی، یہی آیت تھی، وہ جو اسلام لے کر آئے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کے نزول سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایمان میرے دل میں جگہ پکڑ گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایمان میرے دل میں جگہ پکڑ گیا۔ اس آیت کا اثر اتنا زبردست ہوا کہ ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے سخت دل جو کافر تھے، ان کی زبانوں پر بھی قرآن کی تعریف آ گئی۔ اسی لیے یہ جو آیت ہے اپنے حسن بیان اور جامع ہونے کے لحاظ سے ہر خطبے کے آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر جمعہ شریف کا آپ خطبہ سنتے ہیں جمعے والے دن، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت آخر پر پڑھی جاتی ہے، یہ والی آیت جون سی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ آیت تمام خیر اور تمام شر اس کی جامع جون سی ہے۔ تو یہ آیت اصل میں جب نازل ہوئی تو اسلام کے بڑے بڑے دشمن اس کے ایجاز اور اس کی جامعیت کو دیکھتے ہوئے چند الفاظ میں سمندر کوزے میں بند کر دیا گیا، سمندر کو بند کر دیا گیا، سمندر کا بیان ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ولید بن مغیرہ کو پڑھ کر سنائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن مغیرہ کو یہ آیت سنائی۔ اس نے کہا، اے بھتیجے ایک بار پھر پڑھو۔ حضور نے اسے پھر پڑھا، اور کتنا بڑا دشمن اسلام اور منکر قرآن تھا، وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ بخدا یہ تو بڑی شیریں ہے، یعنی یہ کلام، یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے، یہ تو بڑی شیریں ہے، اس کا ظاہر بڑا رنگین ہے، اس کا تنا پتوں والا ہے اور اس کی شاخیں پھلوں سے لدی ہیں، بخدا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ حالانکہ وہ کتنا بڑا دشمن اسلام اور منکر قرآن تھا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان، نیک کام کرو اور رشتہ داروں کو دو۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔
یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔